یہ ایوب پارک کے اندر ہی یہ الگ سے ایک ویلاگ بنا رہا ہوں میں. یہ ونٹیج پارک ہے، بہت ہسٹوریکل ٹائپ کا ہے. یہ آپ دیکھیں اس کی باہر جو انہوں نے انٹرنس رکھا ہوا ہے، یہ تصویریں بنی ہوئی ہیں مختلف جنگوں کی، اور یہ توپیں رکھی ہوئی ہیں. اندر بھی آرمی کے زیر استعمال ٹینک، جہاز، بختر بند گاڑیاں، میزائل سب کچھ موجود ہے. اس کا بھی ایک وزٹ کرتے ہیں. یہاں سے ہم انٹری لیں گے. بڑوں کے لیے 50 روپیز کا ٹکٹ ہے اور بچوں کے لیے 30 روپیز کا جی. یہ ہم ونٹیج پارک کے اندر آ گئے ہیں جی. یہ بالکل سٹارٹ میں لیفٹ ہینڈ پہ یہ ایک توپ لگی ہوئی ہے، دیکھیں. پھر اسی طرح یہ آگے ایک توپ ہے. یہ جنگوں میں استعمال ہوتی رہیں، پراپر آرمی کے زیر استعمال. آرمی کی آرٹلری جو یونٹ آف ڈویژن ہوتا ہے وہ یہ توپیں وغیرہ مینج کرتے ہیں. یہ دیکھیں آگے ٹینک آ گیا جی. یہ 1965 میں چونڈا کے اندر جو جنگ ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ، یہ ٹینک وہاں پر استعمال ہوا تھا، جو یہاں پر اس ٹائم یادگار کے طور پر اس ٹینک کا نام ہے M47 پیٹن. اس ٹینک کے اوپر چڑھ کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹینک کے اندر بیسیکلی ہوتا کیا ہے. تو یہ ہم جا کے دیکھتے ہیں ابھی. یہ اس ٹینک کے اوپر آ گئے ہیں جی ہم. اچھا جی، یہ بہرحال دروازہ ہے. اس کے اندر سے اس میں انٹر ہوتے ہیں. یہ اوپر سے بالکل بند ہوتا ہے، بڑے ہیوی لوہے کا ہے. اور یہ بیک سائڈ پہ بھی انٹر ہوتے ہیں. یہ بھی انٹرنس ہے بیک سائڈ سے. اور یہ توپ ہے جی. اندر سے بیٹھ کر اس پہ فائر کرتے ہیں ڈائریکشن لے کر. چلیں میں اوپر چڑھ ہی گیا ہوں مشکلوں سے، تو یہ اوپر سے ایریل ویو بھی جانا ایک ونٹیج پارک آپ لے لیں. یہ دیکھیں یہاں پر ڈفرینٹ قسم کے ٹینک، بختر بند گاڑیاں. یہ حطف میزائل ہے جی، پاکستان کا مشہور حطف میزائل. یہ بھی یہاں پر انسٹال ہے. پھر آپ دیکھیں آگے یہ مختلف قسم کے ٹینکس. یہ سب آرمی کے زیر استعمال رہے. تاریخی حیثیت ہے ان سب کی، اور سب کے ساتھ ان کا تعارف بھی لکھا ہوا ہے کہ کہاں کہاں یہ استعمال ہوئے. اب یہاں پر قوم کو دکھانے کے لیے، بلکہ دنیا کو دکھانے کے لیے انسٹال کیے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی آرمی کے پاس یہ صلاحیتیں موجود ہیں. یہ پیچھے ہیلی کاپٹر کھڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہ پوما ہیلی کاپٹر ہے. یہ اس طرح کے مختلف ہیلی کاپٹر ہیں جو یہاں پر موجود ہیں. یہ حطف بیلسٹک میزائل کا تعارف لکھا ہوا ہے یہاں پر. یہ ہے جی حطف میزائل 1. یہ سیریز ہے پوری، اب مرحلہ 5 تک جا چکے ہیں. ایک یہ ٹینک پاکستان آرمی کے زیر استعمال رہا M47. یہ امریکہ کا بنا ہوا ہے. 2 آدمی اس میں سوار ہوتے ہیں اور اس میں میزائل داغنے کی توپ بھی ہے. یہ M32 آرمرڈ ریکوری وہیکل. یہ آرمی کے زیر استعمال رہی 1972 تک. 34 کلومیٹر کی رفتار ہے اور امریکہ کا بنا ہوا ہے یہ ٹینک. ایک یہ ٹینک ہے جی M74. یہ بھی امریکہ کا بنا ہوا ہے اور یہ پاک آرمی کے زیر استعمال رہا جی. ایک ونٹیج پارک میں یہ ٹینک ہے M41. یہ بھی امریکہ کا بنا ہوا ہے اور یہ اب یہاں پر تاریخی حیثیت رکھتا ہے جی. پاکستان آرمی کا سمجھو یادگار ہے. ایک یہ ٹینک ہے M32.
یہ بھی امریکہ کا بنا ہوا ہے اور پاک آرمی کے زیر استعمال رہا۔ یہ آرمی کے زیر استعمال ٹینک نہیں ہیں بلکہ یہ ایمبولینسز ہیں۔ جنگ کے دوران جب کوئی زخمی ہوتے تھے تو یہ بطور ایمبولینس استعمال ہوتے تھے اور زخمی کو اٹھا کر یہاں سے محفوظ جگہ پر ہاسپٹل وغیرہ لے کر جاتے تھے جی۔ یہ GPO ٹینک ہے، کینیڈا کا بنا ہوا ہے، 1965 اور 1971 کی جنگوں میں پاک آرمی کے زیر استعمال رہا جی۔ یہ T-34 وہیکل ہے جی، یہ 1965 اور 71 کی جنگوں میں استعمال ہوا اور چائنا نے گفٹ کیا تھا، لیکن یہ بنایا روس نے ہے اور اس کا مین کام ہوتا تھا کہ جنگ کے دوران جو ٹینک تباہ ہوتے تھے ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ استعمال ہوتی تھی، راستہ صاف کرنے کے لیے۔ یہ M32B ٹینک ہے جی، یہ بھی جنگ 65 اور 71 میں استعمال ہوا۔ یہ امریکن ساختہ M7 ہاؤٹرز ہے، یہ بھی جنگ 65 اور 71 میں استعمال ہوا اور اس کی رفتار جو ہے وہ بے مثال تھی اس زمانے میں۔ یہ دیکھیں میزائل فائر کرنے کا ایک پیڈ تھا۔ ایک یہ ٹینک ہے جس کے اندر ایک ڈرائیور ہوتا تھا اور 8 جو ہے فوجی اس میں مختلف پوزیشنوں پر بیٹھ جاتے تھے۔ یہ دیوار بنی ہوئی ہے اس کے چاروں طرف، یہ سمجھے ایک قسم کا چلتا پھرتا مورچہ تھا اور یہ جنگ میں استعمال ہوتی رہی۔ یہ M418 ہے جی، یہ ہائی سپیڈ آرٹلری ٹریکٹر ہے جو بڑی بڑی گنوں کو کھینچنے کے لیے استعمال ہوتا تھا جنگ کے دوران۔ یہ پاک آرمی کے پاس 1967 میں 67 میں آیا، بہت تیز رفتار 65 کلومیٹرز پر آور اس کی سپیڈ ہے اس وقت تھی اور یہ سب سے تیز رفتار ٹینک شمار ہوتا تھا اس ٹائم۔ اس کے اوپر یہ گن بھی ہوتی تھی اور ساتھ میزائل پیڈ بھی ہوتا تھا جی۔ یہ MTLB آرمرڈ پرسنل کیریئر، یہ 1960 میں یہ مینوفیکچر ہوا اور یہ دنیا کے بہت سے ممالک کو امریکہ نے سیل کیا، لیبیا میں، مصر میں، افغانستان میں، عراق میں، شام میں، یہ تمام ممالک میں اور پھر بعد پاکستان میں بھی یہ ٹینک استعمال ہوا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس ایرا میں 60-17 میں فوجیوں کے پاس زیر استعمال رہنے والا سب سے زیادہ زیر استعمال رہنے والا ٹینک تھا جی۔ یہ M19 توپ ہے، امریکہ کی بنی ہوئی ہے اور 65 میں خیم کرن سیکٹر میں اس توپ کے ذریعے انڈیا کے 2 جنگی جہازوں کو تباہ کیا گیا تھا اس کی فائرنگ سے۔ یہ ایک تاریخی گن ہے جی۔ یہ ونٹیج پارک دیکھیں آپ، صفائی ستھرائی کے حساب سے بہت لاجواب، بہت پیاری جہاں یہاں پر پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، گھاس وغیرہ انہوں نے، تو ظاہر ابھی موسم ایسا ہے تو اس میں اتنی گھاس جو ہے وہ گرین نہیں ہے، لیکن پھر بھی اوورآل اس پارک کا انوائرمنٹ بہت زبردست ہے۔ یہاں پر خاص طور پر بچوں کے دلچسپی کا بہت کچھ ہے، یہ ان کے لیے بالکل نئی چیزیں اور بہت انفارمیٹیو ہے۔ یہ بہت ہیوی ٹینک ہے جی، اس میں بہت سے کام لیتے تھے، 7 سے 8 لوگ اس میں سوار ہو سکتے تھے اور ان فوجیوں کو کسی جگہ پہنچانا ہوتا جنگ کے دوران تو اس میں سیفٹی کے ساتھ پہنچاتے تھے، یا ایمونیشن پہنچانا ہوتا یا کھانا پہنچانا ہوتا، اور اس کے اوپر گن مین بھی ہوتے تھے جو جنگ کے دوران یہ سامان بخیریت پہنچانے کے لیے فائٹ بھی کرتے تھے ساتھ ساتھ۔ یہ فرانس کا بنا ہوا لاما ہیلی کاپٹر ہے جی، یہ پاک آرمی کے پاس بہت لمبا ٹائم رہا۔ اس کا مین فنکشن ویسے یہ تھا پاکستان میں کہ جو سیاچن کا ایریا ہے، گلگت بلتستان، وہاں پر اس کی سپیڈ بہت تھی اور بلندی پر بہت اٹھ سکتا تھا یہ، تو یہ وہاں پر کافی استعمال ہوا۔ یہ یہاں پر دیکھیں، ایک پائلٹ اور ایک ساتھ سیکنڈ سیٹر، اور پیچھے بھی ایک آدھ بندہ ایڈجسٹ ہو سکتا تھا یا سامان وغیرہ۔ تو یہ لاما ہیلی کاپٹر ہے جی۔ یہ سیسنا جہاز ہے جی، جس کو برڈ ڈاگ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 65 کی جنگ میں اور 71 کی جنگ میں یہ توپ خانے کو
دشمن کے جو ٹھکانے تھے ان کی ڈائریکشن بتانے کے لیے ریکی کرتا تھا، اور اس لحاظ سے یہ بہت یوزفل تھا، اور اس کے بڑے بڑے کارنامے جو ہے نا ہسٹری میں لکھے ہوئے ہیں جی۔ برڈ ڈاگ، یہ بیل 412 ہیلی کاپٹر ہے جی، جو اب بھی پاک آرمی کے زیر استعمال ہے۔ یہ چونکہ کچھ پرانا ماڈل ہے تو انہوں نے یہاں پر بطور انٹیک رکھ دی ہے جی۔ یہ دیکھیں اس کے اندر سے، یہاں پر 2-3 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، یہاں پر کچھ سامان کیری ہو سکتا ہے، اور 2 لوگ یہاں پر پیچھے سیٹوں میں بیٹھ سکتے ہیں، اور یہ آگے جو ہے یہ پائلٹ کی جگہ ہے اور ساتھ کو پائلٹ ہوگا۔ یہ سارا اس کا سسٹم یہاں پر اس طرح، یہ اب بھی پاک آرمی کے زیر استعمال ہے جی۔ یہ پوما ہیلی کاپٹر ہے، اور یہ فرانس کا بنا ہوا ہے، اور یہ اب بھی پاک آرمی کے زیر استعمال ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آگے پائلٹ اور کو پائلٹ یہاں بیٹھتے ہیں، اور بیسکلی یہ سامان کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے، ایمونیشن یا کھانا پینا یا فوجی جوان کچھ بھی ٹرانسپورٹ کرنا ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہو، تو یہ کافی دیکھیں اس میں جگہ ہے، تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک یہ ہیلی کاپٹر ہے جی، ڈاگ واچ کہلاتا ہے، ویسے فیمس نیم ہے اس کا۔ یہ ریسکیو مشنز میں استعمال ہوتا ہے، کہیں پہاڑوں میں کوئی چیز تلاش کرنی ہو، کوئی جہاز کریش ہو گیا ہو، یا سمندر میں کہیں، یا اس طرح مشکل جگہوں پر کوئی حادثہ ہو گیا ہو، وہاں پر یہ سرچ مشن پہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ اس میں تقریباً 6 لوگ سوار ہو سکتے ہیں جی۔ یہ مختلف قسم کی توپیں جو آرمی کے زیر استعمال رہیں وہ یہاں پر انسٹال ہیں جی۔ یہ وینٹیج پارک کے باہر کے مناظر ہیں جی۔ یہ سامنے سارا یو پارک ہے، اور یہ میں نے آپ کو اس کا ایک الگ سے وی لاگ بنایا ہے، اور اس کو میں اسی پہ ختم کرتا ہوں، اس ریکمنڈیشن کے ساتھ کہ جب آپ یو پارک آئیں تو اس وینٹیج پارک کا بھی الگ سے ضرور جو ہے نا وزٹ کریں، بہت دلچسپی کا حامل ہے جی۔ اسی پہ اس وی لاگ پر اختتام کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں، آپ کا ہوسٹ ضیاء الرحمان کشمیری۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔